نمبر 16، معاشرتی بگاڑ کی وجوہات۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ معاشرتی بگاڑ کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ یہ مکر و فریب، تشدد، تخریب کاری، مفاد پرستی، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ سب کیا ہے؟ یہی معاشرتی بگاڑ کی اصل وجوہات ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس کے پس پردہ کیا عوامل کار فرما ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس بگاڑ اور عدم استحکام کو دوام بخش رہی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ناپختہ ذہن اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ ان کی وجوہات تلاش کر سکیں یا ان پر غور و فکر کریں۔ اس کے پیچھے معاشرے کے چند ایسے ناسور کار فرما ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں غیر محسوس طور پر ان عوامل کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان کے ذہن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، انہیں آنے والے وقت کے سنہری خواب دکھاتے ہیں، انہیں عملی جد و جہد سے دور کرنے کے لیے ان میں نفرت کے بیج بوتے ہیں، انہیں محنت اور مشقت سے دور کرنے کے لیے ان کی خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر، انہیں اپنے راستے پر لگا کر، انہیں موٹیویشن کے حسین خواب دکھا کر کسی اور ہی دنیا کی سیر کراتے ہیں، ان میں محنت سے جی چرانے کا رجحان پیدا کرتے ہیں، انہیں کامیابیوں کے نئے نئے راستے دکھاتے ہیں، ان کے اجتماعی شعور کو کمزور کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، اپنی ذاتی ترقی کے لیے انہیں سراب دکھاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس سراب کو اپنی منزل مقصود سمجھ بیٹھتے ہیں اور ایک وفادار پیروکار کی طرح ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ جب تک ہم ان نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز کا اصل چہرہ معاشرے کو نہیں دکھا دیتے، ان کے چہروں سے مکر و فریب کا نقاب نہیں اتار دیتے، معاشرے میں یہ ناسور کی طرح پھیلتے جائیں گے اور معاشرتی بگاڑ کا خاتمہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ جب رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عرب معاشرہ انتہائی بگاڑ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی، قتل و غارت گری، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور بہت سی دیگر خرافات رواج پا چکی تھیں۔ معاشرے کے اس بگاڑ کا توڑ کرنا مشکل نظر آ رہا تھا، مگر رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرتی بگاڑ کو جڑ سے کاٹ پھینکا۔ وہ قبائل جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہ سب کندھے سے کندھا ملا کر چلنے لگے، خون کے پیاسے ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ انہوں نے تمام معاشرتی بگاڑ کو توازن اور استحکام کی راہ دکھائی، انہیں اخلاق کا راستہ دکھایا، کیونکہ بہترین اخلاق ہی معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے میں مبدو معاون ہوتا ہے۔ جس قوم میں اچھے اخلاق رواج پا جاتے ہیں، وہ معاشرہ فلاح کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ بہترین اخلاق ہی انسان کا روحانی معالج ہے۔ جب عرب معاشرہ نے اچھے اخلاقیات قبول کیے تو ان کی خرابیاں خود بخود دور ہونے لگیں، وہ اچھے اور برے کو سمجھنے لگے، فہم و ادراک کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد پھیلی خرابیوں کو دیکھا تو ان سے متنفر ہو گئے۔ یہی خرابیاں معاشرتی بگاڑ کا موجب تھیں۔ جب یہ خرابیاں دور ہو گئیں تو معاشرے میں توازن پیدا ہو گیا۔ توازن نے اس بگاڑ کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا۔ جب معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگا تو ہمارا نوجوان ترقی کا راستہ اختیار کرے گا۔ ترقی ہی بگاڑ کا خاتمہ کرتی ہے۔ نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز اس بات کا فہم و ادراک رکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں توازن برقرار ہو، اس معاشرے کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے موٹیویشنل سپیکرز معاشرے میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے سب سے پہلا اور بڑا حربہ بگاڑ کا پیدا کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنی راہ پر گامزن کرنے کے لیے موٹیویشن کا سہارا لے کر، ان کی خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر، ان کی انگلی پکڑ کر بگاڑ کے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں۔ وہ بظاہر تو انہیں نظامی اصلاحات اور اجتماعی جد و جہد کا جھانسہ دیتے ہیں، انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ ان کا استحصال کر رہا ہے، ان کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ وہ نوجوانوں میں یہ زہر غیر محسوس طریقے سے انجیکٹ کرتے ہیں اور نوجوان انہیں اپنا مسیحا سمجھ کر ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ان کے ایک اشارے پر چل پڑتے ہیں۔ جب تک ہم ان موٹیویشنل سپیکرز کے چنگل سے خود کو آزاد نہیں کرائیں گے، معاشرے میں بگاڑ اور انارکی بحال رہے گی اور معاشرہ ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار رہے گا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا کام ہے کہ ہم عقل و شعور سے کام لیں اور اس معاشرتی بگاڑ کا کلا کما کریں اور حقیقی موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چلیں جو راستہ ہمیں رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا، جو کامیابیوں کا راستہ